جی آپ اپنا تعارف کرا دیں اور گزشتہ جو چیمبر کا الیکشن گزرا ہے اور آنے والی عشائیے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام جاوید خان ہے جی. میں انجمن تاجران تاجر اتحاد کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں اور انجمن تاجران چوک فارے کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. ابھی جو عشائیہ ہو رہا ہے یہ بس جہاں تک ایک مقابلے کا رجحان تھا، جہاں تک مقابلے کا ماحول تھا، جہاں تک الیکشن تھا، تو وہ الیکشن الحمدللہ بہت ہی احسن طریقے سے پائے تکمیل کو پہنچا. اور تمام لوگوں نے جو وہاں پر موقع پر موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ اس میں کتنی مطلب جیسے الیکشن کا ماحول بنتا ہے بالکل اس طرح الیکشن ہوا. یہ پہلی دفعہ جو چیمبر کا الیکشن ہوا اس میں واقعی ٹف طریقے سے ہوا اور واقعی ایک الیکشن کا ماحول بنا. ابھی تک جو بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں وہ لوگوں نے ان کو بہت سادہ لیا تھا، لیکن اس الیکشن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ بغیر محنت کے آپ کو پھل بالکل نہیں مل سکتا. اور رزلٹ آپ نے دیکھ لیا، جن لوگوں نے محنت کی ان لوگوں کو اس کا پھل مل گیا. جن لوگوں نے محنت نہیں کی اور وہ اپنے اقتدار کے بلبوتے پر یا اپنے تعلقات کے بلبوتے پر یا اپنے پیسے کے بلبوتے پر یا اثر رسوخ کے بلبوتے پر یا کسی اور وجہ سے الیکشن ہارے، تو وہ ان کو اپنی جیت ہار کا بھی پتہ لگ گیا اور جیتنے والوں کو جیت کا بھی پتہ لگ گیا. اگر الیکشن ایسے ہو کہ آپ کسی کو گھر کے ٹیلی فون کریں کہ جی آپ نے مجھے ووٹ دینا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایسوسیٹ اور کارپوریٹ دو سیکشن میں الیکشن ہوا اور آپ نے دیکھا، قوم نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ 20 کے 20 سیٹ الیاس گروپ نے جیتی. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ الیاس کا تعلق بہت زیادہ ہے اور غلام علی کے تعلق بہت کم ہے. اس ماحول میں جو ماحول گزرا اگر آپ دیکھیں اور قوم دیکھیں اور سمجھنے والے لوگ سوچیں تو اس وقت غلام علی کا اثر رسوخ زیادہ ہونا چاہیے تھا. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو وہ مولانا فضل الرحمان کا اہم بندہ ہے جو اس ٹائم ایک قومی شخصیت ہیں اور جو اس وقت سیاست پہ مکمل ان کو عبور حاصل ہے اور ان کو پورے گورنمنٹ کی سطح پر بھی لیول پر بھی ان کو پروٹوکول مل رہا تھا. دوسرا گورنر خیبر پختونخوا غلام علی جو ابھی نگران سیٹ اپ میں گورنر تھے، وہ اپنا ٹینور گزار چکے ہیں اور ان کے ان لوگوں سے تعلقات رہ چکے ہیں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ ترجیح دیتے غلام علی گروپ کو کہ جی ابھی گورنر رہ چکا ہے. پھر اس کے ساتھ جو ہے ملک مہرلائی جیسی شخصیت تھی، ظفر علی شاہ کا بیٹا جیسی شخصیت تھی. اس کے علاوہ اور جی گزشتہ الیکشنوں کے بعد ابھی جو آنے والا وقت ہے اس میں آپ چیمبر سے اپنے بازار کے لیے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ جو آنے والا وقت ہے اس میں جس طریقے سے یہ الیکشن ہوا تو جو جیتے ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا. اگر ہم نے آئندہ کی سیاست کرنی ہے، اگر آئندہ ہم نے چیمبر میں آنا ہے، اگر آئندہ ہم نے سینٹ، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ آنا ہے تو اس کے لیے ہمیں عوام کی خدمت کرنا لازمی ہے. کیوں؟ ابھی ایک ایسا دور گزر رہا ہے جو میڈیا کا دور ہے اور آج کل لوگ میڈیا کے ذریعے ان کو آگاہی ہو جاتی ہے کہ لوگ کس سطح پر خدمت کر رہے ہیں. الحمدللہ اس بار الیکشن کی وجہ سے جو چیمبر کا الیکشن ہوا اس نے لوگوں میں بہت ہی شعور اور رجحان پیدا کر دیا ہے. اور جتنا یہ وقت گزرے گا تو اگر یہ لوگ جو جیت کر الیاس گروپ چیمبر میں آیا ہوا ہے، اگر انہوں نے صرف عام عوام کی نہیں، انڈسٹری لیول کی، صنعت کاروں کی اور چھوٹے تاجروں کی خدمت نہ کی یا ان کی جو جائز مسائل ہیں، ناجائز مسائل تو کوئی بھی حل نہیں کر سکتا کیونکہ ریاست میں قانون ہوتا ہے، آئین ہوتا ہے، لیکن جو ان کے جائز مسائل ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت لوگوں کو جو پریشانی ہے وہ مہنگائی، بے روزگاری اور یوٹیلیٹی بلز کا ہے، جس کی وجہ سے عوام انتہائی پریشان ہے اور کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے اور یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے اور یہ ٹیکسوں کی بھرمار کی وجہ سے عوام کا جینا بالکل ان کی سخت ختم ہو گئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اچھا سیٹ اپ آیا ہے اور اس میں ایسے چہرے آ گئے ہیں جو پہلی دفعہ چیمبر میں آئے ہیں اور وہ ایک ماحول سے گزر کر اور ایک امتحان سے گزر گئے ہیں. تو الحمدللہ آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ جو سیٹ اپ ہوگا یہ انتہائی سنجیدگی سے ان تمام امور کو دیکھتے ہوئے کام کرے گا. ورنہ
وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور وقت کسی کا بھی غلام نہیں ہے. لوگ وقت یہ غلام ہے اور وقت گزر جاتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو لوگ نئے آئے ہیں, جو لوگ حلف انشاءاللہ 30 تاریخ کو حلف برداری ہے, اس میں جیسے یہ حلف اٹھائیں گے, اپنا کام شروع کریں گے, تو اگر یہ لوگوں کی خدمت کریں گے تو عوام ان کا بھرپور ساتھ دیں گے. ورنہ یہ 2 سال 1 سال 3 سال ایسے گزر جاتے جیسے آنکھ جھپکتے ہوئے, اور آئندہ عوام کسی بات کی پرواہ نہیں کرے گی کہ ان کا تعلق کس گروپ سے ہے. یہ الیاس گروپ سے ہیں, فضل الرحمان گروپ سے ہیں, نیشنل پارٹی سے ہیں, پیپلز پارٹی سے, پی ٹی آئی سے ہیں, کوئی بھی پرواہ نہیں کرے گی اور لوگ آنکھیں بند کر کے ان کو ریجیکٹ کر دیں گے. آپ کو موجودہ وقت میں اپنے بازار کے حوالے سے کیا مسائل درپیش ہیں؟ ہمیں تو چونکہ میں تاجر اتحاد کا جنرل سیکرٹری ہوں, تو ہمارا کام تاجروں سے ہے اور خاص کر بازاروں سے ہیں. بازاروں کے بہت زیادہ مسائل ہیں اور یہ مسائل حل کرنا مشکل نہیں ہے, لیکن اگر کوئی حل کرنا چاہے, سب سے بڑی جو میرا آئین پاکستان کہتا ہے, اگر سرکاری یہ میرے آئین کے الفاظ ہیں, جو اس کا آرٹیکل ہے تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اس کے الفاظ ہے اگر سرکاری افسر سرکاری اہلکار ایماندار ہوں گے تو ایک اچھی حکومت قائم ہوگی. آپ دیکھیں کہ سرکاری افسر کوئی بھی اپنے کام سر انجام نہیں دیتا. اگر اس کے پاس کوئی شکایت جاتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ پیش ہوتا ہے تو وہ دفتر سے اٹھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا, اپنے پی آر او کو یا اپنے پی اے کو یا اپنے بندوں کے ذریعے موقع پر جاتے ہیں یا اس مسئلے کو سنتے ہیں, تو وہ مسئلہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. کیونکہ ان کے جو نیچے کا اسٹاف ہے وہ تو اس کرپشن میں, اس بدعنوانی میں ملوث ہوتا ہے. ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے نظام اسی طرح چل رہا ہے. اور جو ہمارے جو خاص کر کینٹ کے مسائل ہیں, اور چونکہ میرا تعلق یہ چوک فارے سے ہے, تو اس میں ہمیں جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہاں حکومت نے یہ کینول بورڈ نے 2018 میں ایک فوڈ اسٹریٹ کے نام سے ایک اسکیم شروع کی تھی, جس کی اس وقت کے صدر میں پریزیڈنٹ تھا. میں نے بھرپور بننے سے پہلے مخالفت کی تھی, لیکن ہمیں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ یہ فوڈ اسٹریٹ عوام کی تکالیف کو مد نظر رکھتے ہوئے اور حالات کو دیکھتے ہوئے بنائی جائے گی. اگر کسی بھی وقت جو ایس او پیز دی گئی ہیں اس میں شرط لکھی ہوئی ہے, اگر کسی پر وقت عوام کو تکلیف ہوگی یا شکایت ہوگی, اور وہ شکایت چونکہ چیف ایگزیکٹو افسر 1924 ایکٹ کے مطابق انتظامی افسر ہوتا ہے, اس کو شکایت پہنچے گی تو وہ اس کو بغیر کسی وجہ بتائے ختم کر سکتا ہے. ہم نے ان کی شرائط پر یہ جو فوڈ اسٹریٹ تھی, یہ اگر آپ ایس او پیز دیکھیں تو اس میں سب سے اہم شرط یہ تھی کہ یہ غریبوں کے لیے اسکیم نکالی گئی ہے, جو لوگ کاروبار نہیں کر سکتے, جن کے پاس سرمایہ کم ہے, جو اس علاقے سے ہیں اور وہ دکان یا کرایہ نہیں دے سکتے, تو انہوں نے اس فوڈ اسٹریٹ کی ایک اسکیم نکالی, جس پر ہم نے برداشت کیا کہ چلو یہ غریبوں کی اسکیم ہے. اور یہ فوڈ اسٹریٹ اس میں باقاعدہ ایس او پیز میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فوڈ اسٹریٹ کنٹونمنٹ بورڈ کے غریب رہائشیوں کے لیے ہے, جبکہ یہ فوڈ اسٹریٹ اب سرمایہ داروں کے لیے ایک مافیا بن گئی ہے اور اس پہ چھا گئے ہیں. پھر شرط یہ تھی کہ ہر بندے کے پاس ایک گاڑی ہوگی, یہاں 12 گاڑیاں ہوں گی, اور وہ ریڈی ہوگی, اور وہ ریڈی رات کو 8 بجے آئے گی اور 1 بجے یہاں سے چلی جایا کرے گی, جبکہ یہ 24 گھنٹے یہاں موجود ہوتے ہیں. پھر دوسری شرط اس میں یہ تھی کہ یہاں فیملیز آئیں گی. جب یہ فوڈ اسٹریٹ 8 بجے اسٹارٹ ہوگی رات سے, یہ مطلب ایک ماحول لوگوں کو دینا تھا کہ تاکہ لوگ, یہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں, تاکہ یہ لوگ گھٹن کے ماحول سے نکل کر ایک صاف ستھرے ماحول میں آ کر اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ آ کر یہاں آئیں اور کھانا پینا کریں یا کوئی شغل میلہ کریں. تو یہ فوڈ اسٹریٹ بنی. تو یہ جب بنی تو ہم نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو گیا کہ کینٹ کے لوگوں کے لیے ایک سہولت نکل آئی ہے, تو یہ فیملیز کے لیے تھی. یہ 8 سے 1 بجے تک تھی, اور اس میں پھر کسی قسم کی سگریٹ نوشی پر اور کسی اس پر مکمل پابندی تھی. لیکن آپ احکام بالا موقع پر آ کر دیکھ لیں کہ یہ فوڈ اسٹریٹ مکمل طور پر یہ لوگ یہ چیڑی نہیں ہے بلکہ کیبن اور اسٹال بن چکے ہیں. اس کا جو سائز مقرر تھا وہ 3 فٹ اور 5 فٹ مقرر تھا. اب یہ اس کا نہ کوئی سائز ہے, اچھا ان کے لیے نہ کرسی کا اختیار تھا اور نہ ہی ان کو میز لگانے کا اختیار تھا. یہ ایک ڈسپوزیبل چیز تھی کہ لوگ اپنی چیز ہاتھ میں لیں گے, یا ان کے چھوٹا سا پیچھے میز لگا دیا گیا تھا کہ وہ اس پر بیٹھ کے خوراک کریں گے. یہ مکمل طور پر. پھر سب سے بڑے جو ظلم کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں یہ فوڈ اسٹریٹ کی خاطر, جو کہ ایک ظلم ہے دکانداروں کے ساتھ, ان کی دکانوں کے آگے بڑے بڑے کیبن بن گئے ہیں. اس فوڈ اسٹریٹ کے لیے انہوں نے چاروں طرف سے راستے بند کر کے بیری لگا دیے ہیں.
جیسے بیریئر بند ہوتے ہیں تو ایک تو گرمی کا ماحول ہوتا ہے, ایک لوگ روزگار کرتے ہیں دفتروں میں اور مختلف علاقوں میں, وہ شام کے وقت خریداری کے لیے آتے ہیں, اور جب وہ خریداری کے لیے نکلتے ہیں تو بیریئر بند ہونے کی وجہ سے نہ گاڑی آ سکتی ہے, نہ رکشہ آ سکتا ہے, نہ موٹر سائیکل آ سکتی ہے, اور پیدل لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو کوئی بھی نہیں آ سکتا, تو اس کی وجہ سے لوگ بہت مشکلات میں ہیں.